اگر تم کسی بارڈر پہ کسی بھی جگہ پہ کھڑے ہو کے بیان دو گے نا کہ ہم نے ایسے کر دینا ہے، ہم نے ایسے کر دینا، ہمارے مسلمانوں کے اوپر نہ کوئی ظلم ہو، کوئی بھی غیر مذہب کو یہ اجازت نہیں ہم دیتے. یار میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر تم یہ کر سکتے ہو کیونکہ تم آل رسول ہو، تمہارے دل میں جذبہ ہے اور تمہیں اتنی طاقت ہے کوئی بھی تمہارا ساتھ دے، کوئی حکمران نہ دے، کیونکہ حکمران ہمارے بھکاری ہیں، وہ نہ دے تمہارا ساتھ، نہ بولیں، تم اکیلے ہی بیان دے سکتے ہیں. کیوں نہیں دے سکتے بھائی؟ دے سکتے ہیں. تم سچے مسلمان ہو، تم آل رسول ہو. جو آل رسول ہو نہ وہ بکنے والا ہوتا ہے، نہ وہ مرنے سے ڈرتا ہے، نہ اس کو کوئی خوف ہوتا ہے، کیونکہ وہ آل رسول ہے، آل نبی ہے اور سچا مسلمان ہے. اور پھر حافظ قرآن سید ہو تو اسے خوف کس بات کا ہے؟ کس بات کا خوف ہے؟ کیونکہ آل رسول کو نہ جہازات کی کوئی طلب ہوتی ہے، نہ کوئی اقتدار کی طلب ہوتی ہے، نہ پیسوں کی، کسی چیز کی طلب ہوتی نہیں ہے، نہ محل کی، نہ کسی بڑے بنگلے گاڑیوں کی کوئی. آپ دیکھ لیں کہ آل رسول کسی کو کوئی تھی طلب کہ مجھے بادشاہ چاہیے. آپ امام حسین کو دیکھ لیں. حضرت امام حسین جب اکیلے نکلے تھے اس کو پتہ تھا کہ آگے یزید کا بہت بڑا لشکر ہے. تو آپ 72 جو ہے صحابہ کرام اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر گئے تھے، تو آپ کو خوف آیا تھا؟ حضرت امام حسین کو خوف آیا تھا؟ نہیں آیا تھا نا، کیونکہ وہ سچے مسلمان اور آل رسول نانا کے فرما بردار تھے. اس کو یہ پتا تھا کہ میں جنت کا سردار ہوں، اور جنت تو ان کے ہاں اللہ پاک اور نبی پاک نے تو خود فرمایا. اللہ پاک نے کہا، میرے پیارے نبی، اے پیارے میرے حبیب، اس کو بول دے حضرت امام حسین اور حسن یہ جنت کے گلاب کے پھول ہیں اور سردار ہیں سب جوانوں کے. تو ان کو لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، نہ ہی کرتے تو ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا تو نہیں تھا یار تم کیوں قربانیاں دے رہے ہو. اگر انہوں نے قربانی دی تھی تو اس لیے دی تھی کہ جو عوام آئے گی ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ آل رسول ہو کے ان کے جتنے بھی آل رسول تھے سب کے اوپر جنت واجب تھی اور جنت کے وہ مالک تھے. لیکن لڑائی لڑنا ان کا ایک فرض تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یار ہم نے لڑائی نہیں لڑنی، کچھ بھی نہیں کرنا. اگر نہ کرتے تو ان کے اوپر کوئی وہ مسئلہ نہیں تھا، لیکن وہ جنگ لڑے اور بتایا کہ پیچھے کوئی بھی ہمارے نانا کی امت والے یا ہمارے کوئی بھی مسلمان آئے وہ یہ نہ کہیں کہ یار ہمارے نبی کے جو صاحبزادے تھے وہ تو کوئی نہیں لڑے، کوئی اعتراض نہ کرے، کچھ بھی نہ بولے. سب کو پتہ ہے جنتی ہونے کا یہ نہیں مطلب کہ جنت تمہارے نام ہو گئی اور تم جنتی بن گئے، لکھے گیا جی ہاں تمہارے نام لکھے گی جنت. اور تم جو ہے جتنے ظلم کرواؤ، جتنے بھی ظلم ہو رہے ہیں کسی کو نہ روکو، نہ کوئی بات کرو، نہ کوئی ان کے اوپر کوئی ایسی بیان دو کہ وہ خاموش ہو. تو میرے حسین نے دیکھ لو کہ میرا حسین 72 اپنے جتنے بھی ان کے ہمراہ تھے صحابہ کرام اور اپنے اس کے کنبے والے 72 افراد تھے. تو یزید کا اتنا بڑا لشکر تھا تو انہوں نے تو نہیں گھبرایا، وہ تو ان کے ساتھ جنگ کی اور ایک منٹ کے لیے نہیں کہا کہ یار میں بھوکا ہوں پیاسا ہوں، میرے جتنے بھی ساتھی ہیں سب بھوکے پیاسے ہیں. حتیٰ کہ 6 ماہ کا علی اصغر وہ بھی پیاسا تھا، تو انہوں نے یہ نہیں کہا یار پانی پلا دو، خشک کر دو. تو وہ بھوک پیاس سے بے ہو کے پھر بھی لڑتے رہے، شہید ہو گئے. تو اللہ کے بندے تم جو ہے آل رسول ہو، تم نہ گھبراؤ کہ میں نے بیان دیا تو امریکہ ناراض ہو جائے گا، اسرائیل ناراض ہو جائے گا، یا امریکہ انڈیا کو کہے کہ ہمارے اوپر اٹیک کروائے. کسی کی جرات نہیں ہے، کسی کی جرات نہیں ہے کہ وہ اٹیک کرے یا ہمیں پریشان کرے. ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، سچے مسلمان ہیں. جب مسلمان اٹھتا ہے نعرہ لگا کے، نعرہ حیدری کا، تو سب کانپ جاتے ہیں. جب مسلمان نعرہ لگاتا ہے تو سب کانپ جاتے ہیں. غیر مہذب علی کے نام میں دم اتنا ہے اور ہمارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ میں اتنی طاقت ہے کہ سب پریشان ہو جاتے ہیں. ان کے دماغ کام نہیں کرتے، ان کے عقل کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے. تو تم سوچتے ہو کیسے لڑیں گے، ہم کیسے لڑیں گے، ہم کیسے بیان دیں گے، ہمارا تو روزی روٹی کا سوال ہے، ہمارے لیے فلاں ناراض ہو جائے گا. تم سب کو ناراضگی کی وجہ سے جو ہے نا پریشان ہو، بیان نہیں دے رہے. جو پوری دنیا کا بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، اس کو ناراض کر رہے ہو. اللہ کو ناراض کر کے پوری دنیا کو راضی کر رہے ہو. تو اللہ کے بندے، اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، اللہ راضی ہونا چاہیے، اللہ راضی ہونا چاہیے.